محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے ہم سب کے لیے. آپ نے غمی خوشی ہر چیز کے متعلق مختلف ہدایات دیں. حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جس کا تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام بھائیوں اور بہنوں تک قرآن و سنت کی آواز پہنچ سکے، وہ دین سے واقف ہو سکیں اور دینی احکام پر سوچ سمجھ کر عمل کر سکیں. حدیث کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف عنوانات کے تحت احادیث جمع کی گئی ہیں. یہ انسانی زندگی میں پیش آنے والے مراحل ہیں. اس کے اندر ایمان اور عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، اعمال کے مسائل بھی ہیں، اخلاقیات اور اس کے آداب بھی بتائے گئے، معاملات اور اس سے متعلقہ امور اس کی بھی رہنمائی کی گئی. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے ہماری ہدایت کی گئی، رہنمائی کی گئی، اسی طرح سے عمل کرنے والے بنیں. اس سے پہلے ہم نے عقیقے سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اولاد سے محبت یہ ایک فطرت میں داخل فرمائی، اس کے اندر یہ جذبہ ودیعت کیا گیا ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام جو انتہائی مقدس اعلیٰ ترین ہستیاں ہوتی رہیں اپنے زمانے کی، انہیں بھی اولاد کی خواہش تھی جیسے اور آدمیوں کو ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے یہ خواہش کی، حضرت زکریا نے یہ خواہش کی، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ آرزویں کی. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اس کا ایک مختلف انداز سے ذکر ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا، کیسے ان کی دعائیں قبول ہوئی وغیرہ. لیکن یہاں جو ہم نقطہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام جیسے متقی، پرہیزگار اور اونچی ہستیاں، ان کے اندر بھی یہ جذبات تھے، ان کے اندر بھی یہ شوق تھا کہ ان کے ہاں اولاد ہو. تو یہ ایک فطری چیز ہے. اور اگر اولاد ہو جائے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کی صحیح لک آفٹر کریں. یہ سب والدین کی ذمہ داریاں ہیں. اور عقیقہ جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اگر لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا بطور عقیقے کے ذبح کیا جائے. عقیقہ یہ ہونا چاہیے 7ویں دن، لیکن کسی وجہ سے 7واں دن مس ہو گیا اور وہ معقول سبب ہو، تب وہ آپ 14ویں دن یا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچے کی زندگی کا آغاز سنت کے مطابق ہو، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور اولاد یعنی بچہ یا بچی کی پیدائش کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا اور اس کا انتظام نہیں کر سکے. اگر والدین اہتمام کریں تو وہ کرنا چاہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اہتمام اس کا کر سکتے ہیں. عقیقہ یہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے، اسی لیے عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوستوں و احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس لیے اس میں بڑی گنجائش رکھی گئی ہے. اور بچے کی پیدائش کے بعد جو چند کام جو خاص طور پر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک جس کے بارے میں کچھ غلط فہمی سی پیدا ہو گئی، وہ اذان کا مسئلہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اذان کب دی جائے یا نہ دی جائے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصل میں دیکھیے، اذان دینے سے مسلمان کا بچہ مسلمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے پیرنٹس والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیں گے اگر اس بیک گراؤنڈ کے ہوں گے تو، یا عیسائی بنا دیں گے اس بیک گراؤنڈ کے ہوں گے تو، یا مجوسی یا آتش پرست بنا دیں گے فائر ورشپر اگر اس بیک گراؤنڈ کے ہوں گے تو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا بچہ یہودی پیدا نہیں ہوا،
ماں باپ اس کو بنا رہے ہیں بعد میں چل کر، کیونکہ ماں باپ یہودی ہیں، اور عیسائی بچہ جو ہے کرسچن نہیں پیدا ہوا، نصرانی نہیں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا رہے ہیں باپٹائز کر کے، اس کے بعد وہ کرسچینٹی میں شامل ہوگا۔ یا اسی طرح سے آتش پرست بچہ وہ نہیں پیدا ہوا مگر ماں باپ اس کو بنا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا یہاں پر کہ اس کے والدین اس کو مسلمان بھی بناتے ہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی مسلمان ہوا، بچے کی فطرت اور نیچر جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا اس حدیث کے اندر جیسے یہودی بناتے ہیں ماں باپ، عیسائی بناتے ہیں یا دوسرا مسلمان بناتے ہیں، نہیں کہا گیا، کیونکہ مسلمان تو وہ پیدا ہوا، اس کی فطرت ہے توحید کی، وہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک گزارش یہ سمجھ لیں کہ اذان دینے سے بچہ مسلمان رہے گا، یہ غلط بات۔ بچہ مسلمان ہوا، مسلمان کا وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اذان نہ دیں تو بھی مسلمان رہے گا۔ بچے کے اسلام اور اذان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ یہ باپٹائز جیسے کرتے ہیں کرسچنز چرچ میں جا کر، جب تک وہ نہ کریں وہ گویا کہ کرسچینٹی کے دائرے میں پوری طرح داخل نہیں ہوتا، اس کے بعد داخل ہوتا ہے، ایسے اذان نہیں ہے۔ اور اذان دینے کے سلسلے میں اسی لیے کوئی ایسی اتھینٹک اور صحیح روایت کہ اذان کیسے دی جائے، کیا دی جائے، ایسی نہیں ہے۔ البتہ جو زیادہ سے زیادہ روایات ملتی ہیں، جیسے ابن السنی کی ایک روایت ہے حدیث کی، اس کے اندر دینے کا ذکر ہے۔ ایکسپرٹس جو علماء اور محدثین ہیں انہوں نے اس کی سند پر بھی بحث کی، لیکن اگر اس کی سند سے ایک منٹ کے لیے توجہ ہٹائی جائے، اتنی بات اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس کو فرض قرار دینا، ضروری قرار دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ اس کے اندر کچھ علوم نفسیات سے مہارت رکھنے والے انہوں نے ایک اور بات بھی کی جس کے اعتبار سے اذان دیں تو اچھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو اور پہلے اس کے کانوں میں جو بات ڈالی جائے گی آگے چل کر اس کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ذہن کی ریکارڈنگ مشین 0 پوائنٹ پر ٹھہری ہوئی ہے، بالکل بلینک ہے، وہ جو چیز پہلے بھری جائے گی وہ وہاں پر ریکارڈ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا ایک فائدہ ہوگا، مگر اس نقطۂ نظر کو اگر سامنے رکھا جائے، اس حکمت کو، تو اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جو پیدائش کے فوری بعد اذان دی جائے۔ ہمارے پاس بعض جگہوں پر یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے کہ اذان کے مسئلے میں یہ کہ بھئی فلاں آدمی آئے گا تو وہ اذان دے گا، اب وہ آنے کے لیے 5 دن ہو گئے، تو 5 دن تو بچہ ماں کی آوازیں سن رہا ہے، ہاسپٹل کی آوازیں سن رہا ہے، نرسنگ ہوم والوں کی آوازیں سن رہا ہے، تو وہ جو آپ ریکارڈنگ کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام سے، وہ حکمت تو ختم ہو گئی اس میں۔ یہ حکمت تو اس وقت ہوگی جب آپ فوری طور پر اذان دیں، اور یہ اذان اس کا باپ بھی دے سکتا ہے، بھائی بھی دے سکتا ہے، جس کو آپ سمجھیں فوری طور پر۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے مولوی صاحب آ کر ہی دیں یا فلاں اور فلاں ہی آ کر دے، تو یہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اذان کے بارے میں یہ چند گزارشات بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس میں اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے تحنیک کا، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد کوئی باعمل متقی پرہیزگار آدمی ہے، آپ اس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ کھجور وغیرہ اس طرح کی چیز اپنے منہ میں چبا کر تھوڑی سی جو بچے کے قابل ہو، اگر اس کے منہ پر وہ چٹا دیتا ہے یا اس کا تھوڑا سا وہ لگا دیتا ہے، اسی طرح اس کے سر پر بھی کوئی چیز جو ملنے والی ہو اس طرح کی وہ چیز مل دیتا ہے، تو یہ چیز درست اور جائز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض موقعوں پر اس طرح کے معصوم بچوں کو لایا گیا تو آپ نے اسی طرح کا کیا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون آدمی ہے، متقی پرہیزگار، اور کس طریقے سے ماں باپ کا اس کے ساتھ عقیدت اور تعلق ہے، اور وہ کیا اس چیز کو جانتا ہے۔ نہیں، یہ نہ ہو کہ چھوٹے بچے کو لے کر وہ اپنا کھجور منہ میں ڈال دے، تو یہ تحنیک کا وہ انداز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کی رعایت اس کے اندر ضروری ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ہے، وہ نام رکھنے کا ہے۔ نام مختلف طریقوں سے لوگ رکھتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، لیکن جو پسندیدہ نام بتائے گئے وہ ہیں، جیسے عبداللہ ہے، بچے کا بیٹا اگر ہو، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، یعنی وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہوں، ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں اس کے ذریعے سے اگر نام عبد کے ذریعے سے رکھا جائے تو وہ زیادہ صحیح طریقہ ہوگا۔ اس کے اندر ایک تو عبودیت پیدا ہوگی، اللہ کی بندگی کرنے کا شوق اور جذبہ، اور دوسرے
جب بھی آپ اس کا نام پکاریں گے عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ یاد کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک اچھی بات ہوگی. ورنہ نام دوسرے انبیاء کرام وغیرہ کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. جیسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ ابراہیم. تو ان سے پہلے اور بھی آپ کے فرزند ہوئے تو آپ نے کسی کا نام عبداللہ رکھا، اور پھر اس کے بعد قاسم، جس کو آپ اسی سے جو ہے ابو القاسم کہلائے. تو مختلف جو نام ہیں اس میں سے ایک آپ نے ابراہیم بھی رکھا. تو انبیاء کرام کا نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی تاثیر اور اس کی برکت بھی پیدا ہو سکتی ہے بچے کی طبیعت میں، بچے کے دماغ میں. اور ایسے ہی نیک لوگوں کے نام پر بھی رکھا جا سکتا ہے، یا میننگ فل کوئی الفاظ آپ تلاش کریں نام، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جس کا مطلب بنتا ہو. یہ ہے بچے اور بچیوں کے ناموں کے بارے میں. مگر ہمارے ہاں اپنا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا فیشن ہے. اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا نام رکھیں جس کو لوگ کہتے ہیں نا یونیک ٹائپ کا نام ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے تلاش بھی کرنا چاہیں تو نہ ملے اس طرح کا نام رکھیں. اور وہ انفرادیت کو رکھنے کے لیے ایسے ٹپیکل نام رکھتے ہیں، نہ باپ کو وہ نام پکارنے آتا ہے، نہ ماں اس کو صحیح پرونونس کر سکتی ہے. اور بچے تو ماشاءاللہ بچے ہی رہے، آگے چل کر ان کو لکھنا بھی نہیں آتا. تو ایسے ناموں کا فائدہ کیا جو آپ خود اپنے بیٹے کو صحیح طور پہ بلا نہ سکتے ہوں. صرف نام میں انفرادیت نہیں، نام کے اندر کوئی معنویت بھی ہونی چاہیے. کیا میننگ کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے جو آپ یہ نام رکھ رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو بھی اس میں سامنے رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے نام کے بارے میں ہمارے ہاں ایک اور غلط جو رواج چل پڑا، وہ تھوڑا سا انتظار کیجئے، ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد بتائیں گے. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد اس کا نام بہت ہی مناسب تلاش کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے ساتھ ہے، یا انبیاء کرام، یا کسی کا اچھا مطلب نکلنے والا ہو. اس طرح کے نام تلاش کرنے چاہیے تاکہ بچے کی طبیعت میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو سکے. ناموں میں صرف انفرادیت مطلوب نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی نام لوگ جو زیادہ نہ رکھتے ہوں، چاہے وہ میننگ فل ہو یا میننگ لیس ہو، چاہے آپ اس کو بہتر انداز سے بول سکتے ہوں یا نہ بول سکتے ہوں، ایسے نام رکھنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اور بعض اوقات لوگ سوچے سمجھے بغیر ایسے نام رکھتے ہیں جس کا مطلب بھی نہیں بیٹھتا، سینس بھی نہیں بیٹھتی. کچھ لوگ نام اچھا رکھتے ہیں، چوز کرتے ہیں، مگر اسپیلنگ غلط کرنے کی وجہ سے سارا نام غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ جس کا یہ رواج زیادہ ہے، آج کل تو ہر جگہ اس کا رواج ہے، سر نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، گیون نیم وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ماں باپ کو یہ ٹیکنیکل چیزیں یاد نہیں ہوتی یا سمجھ میں نہیں آتی. وہاں جا کر نام کا کالم جو لکھتے ہیں وہ انتہائی غلط. نتیجہ یہ ہے کہ بچے کا نام جو ہے غلطی پر غلطی چلتے رہتا ہے. اب مثلاً کسی کا نام عبدالرب ہے مثال کے طور پر، یا عبدالرحمن ہے، آپ نے اس کا سر نیم لکھ دیا رحمان، اور فرسٹ نیم اس کا لکھ دیا عبدل. تو عبدل الگ ہو گیا اور رحمان الگ ہو گیا. یہ چیز نام کے آداب کے خلاف ہے. عبدالرحمن مل کر آپ بنے، رحمان تو اللہ ہے، آپ کب سے سر نیم والے ہو گئے رحمان بننے والے. یا اگر عبدل بولیں گے تو کوئی معنی نہیں بیٹھتا اس کا. تو یہ آپ نے خود تقسیم کیا. اس کے بجائے جو لوگ عبدالرحمن، عبداللہ وغیرہ عبدل سے نام رکھتے ہیں، وہ پورا نام ایک ہی جگہ لکھیں، فرسٹ نیم یا سر نیم جو بھی لکھتے ہیں اکٹھے اس کو لکھیں، تاکہ ہر ڈاکومنٹ میں آپ کا نام صحیح پرونونس ہو، آپ کو الگ الگ کرنا نہ پڑے. اس میں ایک دلچسپ بات بھی ہو گئی، بعض ممالک میں لوگ اسی طرح کیے، مثلا عبدالرحمن یا عبدالرب، تو انہوں نے رب الگ کیا، عبدال الگ کر دیا، یہ نام آدھا اور یہ نام آدھا. اب وہ گئے سعودی ایمبیسی میں عمرے کا ویزا لینے. سعودی ایمبیسی نے کہا کہ یہ نام صحیح کر کے لاؤ، ویزا نہیں دیتے غلط نام پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ نام تو صحیح ہے. وہ کہتے ہیں آپ کب سے رب بن گئے، تو اس لیے آپ کو ہم ویزا نہیں دیں گے، نام صحیح لکھا کر لاؤ. اب وہ لے گئے اپنی پاسپورٹ آفس میں. پاسپورٹ آفس کہتی ہے کہ آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ پہ جو نام ہے وہ ہم نے لکھا ہے، ہم نہیں چینج کرتے. اب یہ ایک الجھن کی بات ہو گئی. سعودی گورنمنٹ وہ اصرار کر رہی ہے کہ غلط نام پر ہم ویزا نہیں دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام صحیح ہے. اب ان کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر ٹیکنیکل کیا پرابلم ہے، کیا وہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں آپ تو دونوں ملا کر، یعنی عبدالرحمن مل کر آپ کا نام ہوا، تو آپ کے باپ کا نام کیا ہے، اس میں تو لکھا ہوا نہیں ہے.
تو پھر کیسے آدھے نام پر ہم ویزا دیں؟ اس کے لیے دوسرا نام بھی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو بعد میں لوگوں کو پھر سمجھ میں آنے لگی کہ ہم تو پاسپورٹ بھی غلط بنائے، سرٹیفکیٹ آف برتھ وہ بھی ہم نے غلط لکھی ہے، ہر جگہ اس کو اب نام غلط ہی غلط۔ اب جب درست کروانے کے لیے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری اس پروگرام کے ذریعے سے تمام دنیا کے بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہوگی، ایک تو نام صحیح رکھیں، اس کا مطلب بیٹھنے والا ہو، پھر اس کے اسپیلنگ آپ خود اپنی طور پہ فکس نہ کریں بلکہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے بتا لیں کہ یہ نام اور یہ اسپیلنگ درست بھی ہیں یا نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ ایک بار غلط اسپیلنگ لکھا دیں گے ہر جگہ وہ غلطی بار بار دہرانی پڑے گی، اور کریکشن کریں گے تو اس کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور بعض جگہ تو اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے کریکشن کریں گے تو، یعنی آپ کا اوریجنل نام تو ہوگا مگر آپ دھوکہ باز سمجھے جائیں گے کہ آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ پہ کچھ اور نام ہے، پاسپورٹ پہ دوسرا نام ہے، ایڈمیشن فارم پہ کوئی اور نام چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الجھنیں پیدا کرتی ہیں۔ نام صحیح ہو اور آپ بھی اس کو صحیح پرونونس کریں اور اس کے اسپیلنگ بھی صحیح لکھیں کہ کہاں سرنیم کتنا لکھنا چاہیے، کہاں فرسٹ نیم، کہاں سیکنڈ نیم، چونکہ آپ کو معلوم نہیں، بے شک آپ انگریزی پڑھے لکھے ہوں گے مگر پڑھے لکھے ہونے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فارم بھی صحیح بھر سکتے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا وہ صحیح طور پہ فارم بھر سکتا ہو۔ اس طرح سے یہ ساری چیزوں کو، یہ نزاکتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نام کے بارے میں، نام ہی کے بارے میں ایک اور پرابلم بھی ہمارے پاس عام چلتا ہے، اور وہ یہ کیا ہے، ہمیں تو کہا گیا اللہ کی اسماء و صفات کے نام رکھو، انبیاء کے نام رکھو، صحابیات کے نام رکھو، کتنی برکت آئے گی۔ مثلا آپ کے گھر میں اگر آپ پکاریں عائشہ، فاطمہ وغیرہ وغیرہ تو اس کے پکارنے میں بھی ایک مزہ آئے گا اور اس کے اندر ایک روحانیت بھی پیدا ہوگی۔ اس کے بجائے ہمارے ہاں عام طور پہ فیشن یہ سمجھا جاتا ہے یہ پرانے نام ہیں، اب نئے نام کیا ہو رہے ہیں۔ آج کل لیٹسٹ فلم جو آئی ہے اس کے اندر کون چل رہا ہے، اس کے اندر کون ہیروئن ہے، کون ہیرو ہے، اس کا نام کیا ہے، اب وہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ فاطمہ کی سیرت پر نہ جائے، ان کی سیرت پر جائے۔ کن کی؟ ناچنے والی، گانے والی، ڈانسر، سنگر، ان کی سیرت پہ جائے۔ یہ کیا ہے عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت لے کر کیا کریں گے ہم؟ ہمیں تو سیرت اور کلچر چاہیے ان کا۔ اگر یہ انداز ہو تو آپ بتائیے خیر و برکت وہ بچے میں کہاں سے آئے گی؟ آپ کس کو اپنے لیے نمونہ بنا رہے ہیں، کس کو اپنے لیے ماڈل بنا رہے ہیں؟ تو کم سے کم ماں باپ کو یہ باتیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کون سے نام رکھیں، کون سے نہ رکھیں، تو اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ پھر ہم نے جیسے اس سے پہلے بھی بتایا عقیقے کے بارے میں کہ اس کا گوشت تقسیم کریں یا بنائیں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، مگر یہاں بھی یہ غلطی عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، گوشت نہیں تقسیم کریں گے کیونکہ پہلے دن سے سنت کی مخالفت ضروری ہے۔ اب وہ مخالفت کیسے ہوگی؟ لڈو تقسیم کریں گے، مٹھائی، کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ 40 دن کے لیے خاص پروگرام ہے، وہ ہماری تہذیب ہے، وہ ہم کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بچے کی پیدائش کے خوشی کے موقع پر دونوں کا کیا ربط ہے؟ ہم سنت پہ نہیں چلتے، ہمارا جو کلچر ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ بے شک مٹھائی اور لڈو تقسیم کرنے میں بکرے سے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں، وہ گوارا ہے، مگر سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ ایک بکرا ذبح کر دیں اور سنت کے مطابق اس کو تقسیم کریں، یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بچہ اگر ہو بیٹا تو اس کے لیے ختنہ کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ ابتدائی جو چیزیں ہیں چاہے 7ویں دن کریں یا اگر اس کی ہیلتھ اس قابل نہ ہو تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ عقیقہ کرتے ہیں نو مولود کا، نیو بورن بیبی کا، تو اس کے بال وغیرہ بھی نکال دینا چاہیے، اور بال نکالنے کے بعد بلکہ اس کا بھی ایک اور ہے کہ اس کے مقابلے میں چاندی، سلور، اس کو خیرات صدقہ وغیرہ کر دیں تاکہ جو ہے کوئی غریب کو ملے تو وہ دعا بھی دے۔ تو یہ سب آداب ہیں موٹے موٹے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں۔ یہاں ہم وقفہ کریں گے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پہلے پوچھ لیجیے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے حقیقے کے بارے میں کہ اگر ماں باپ کا عقیقہ ہوا ہے تو لڑکے کا عقیقہ جائز ہے کیا؟ اور دوسری بات، اگر 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن
کرتے ہیں عقیقہ, اس کے بعد اگر کرتے ہیں تو بھی وہ ہوگا کہ مطلب جیسے جمعہ کو پیدا ہوا عقیقہ جمعرات کو ہو؟ نہیں, اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو 7واں دن تو چلا گیا, پھر جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے نا دن کی تحدید نہیں ہے کہ جس دن پیدا ہوا اس سے ایک دن پہلے, وہ صرف 7ویں دن اگر کرنا ہے تب ہے. وہ 7واں دن گزر گیا تو پھر تو اب یہ ڈیو ہو گیا, اور ڈیو پیمنٹ تو آپ جب چاہے کر دیں. اور جو پہلے آپ نے بات کی کہ جس کے والدین کا عقیقہ ہو وہی بیٹوں کا کرے, یہ اصول نہیں ہے. اگر والدین کا اتفاق سے ان کے والدین نے نہیں کیا اور انہیں مسئلہ معلوم ہوا یہ اپنے بچے کا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا شوہر اپنے بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ ماشاء اللہ, یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے کہ شوہر کی واقعی اتنی محبت ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان کہ دین کے حوالے سے بھی بات کریں. اگر آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی کا عقیقہ نہیں ہوا اور آپ بعد میں چونکہ جیسے قرض ہو گیا یہ قضا کے طور پہ کرنا چاہیں تو کر دیجئے, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے آپ کی طرف سے یہ فیور ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, جیسے کہ میت کے بارے میں جو قربانی کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اگر میت کے نام سے اگر قربانی کریں تو 2 بکرا رہنا چاہیے, تاکہ اس لیے کہ وہ جو میت کے نام سے کریں گے وہ گوشت